بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس سے پہلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے بلوم ٹیکسانومی کا کوگنیٹو ڈومین ڈسکس کیا تھا۔ اس ویڈیو لیکچر میں ہم باقی دو ڈومین یعنی افیکٹو اور سائیکو موٹر ڈومین ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ The second domain of Bloom taxonomy, affective domain, was prepared by Dr. Benjamin S. Bloom, Krathwohl and Marcia in 1964. It emphasizes the development of heart. It deals with values, attitude, interest, appreciation, social and emotional adjustment. یہ ڈومین دل کی نشوونما پر زور دیتا ہے۔ یہ اقدار، رویوں، دلچسپی، تعریف، سماجی اور جذباتی ایڈجسٹمنٹ یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے ان پر فوکس کرتا ہے۔ Affective taxonomy or affective domain is divided into 5 major classes or levels, arranged in hierarchical order on the basis of the level of involvement. کوگنیٹو ڈومین 6 لیول پر مشتمل تھا جبکہ افیکٹو ڈومین یہ 5 لیول پر مشتمل ہے۔ اس کا لوور موسٹ لیول ریسیونگ ہے، اس کے بعد ریسپونڈنگ، اس کے بعد ویلیویٹنگ، آرگنائزیشن، اس طرح اوپر جاتا ہوا کریکٹرائزیشن اس کا ٹاپ موسٹ لیول ہے۔ ریسیونگ کا کیا مطلب ہے؟ چائلڈ فرسٹ ریسیو اے ویرائٹی آف اسٹیمولی فرام ہز انوائرمنٹ۔ بچے کو اپنے ماحول سے مختلف قسم کی حرکات یا محرکات یا اسٹیمولی ریسیو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بعض اسٹیمولی he begins to respond to those which interest and attract him. تو ان اسٹیمولی یا محرکات میں سے جو بچے کو پسند آتے ہیں تو ان کو رسپانس دیتے ہیں۔ مثلا بچے کے سامنے اگر بہت سی چیزیں رکھ جاتی ہے تو بعض چیزیں جو اسے پسند آتی ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، یہ رسپونڈنگ ہے۔ He then evaluates some of these stimuli like truth, honesty and friendship etc. پھر لرنر کو جو اسٹیمولی پسند آتے ہیں تو ان کو ویلویٹ کر دیتا ہے، یعنی ان کو اہمیت دیتا ہے۔ مثلا سچائی کا کوئی واقعہ اس کے سامنے پیش آیا تو اس کو سچائی پسند آئی، اس کو ویلویٹ کر دیا۔ آنیسٹی، ایمانداری کا کوئی واقعہ پیش آیا تو ایمانداری اسے پسند آئی، اس کو ویلیو دی، اہمیت دی، اس طرح فرینڈشپ وغیرہ۔ اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ ویلیوز امپورٹنٹ ٹو ہیم گو اپ اینڈ دوز آف لیس امپورٹنس گو ڈاؤن thus creating an organization of values. لرنر کے خیال میں جو ویلیوز زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وہ ان کو اوپر کے درجے میں رکھتا ہے اور جو لیس امپورٹنٹ ہے وہ نیچے کے درجے میں رکھتا ہے۔ اس طرح ایک آرگنائزیشن آف ویلیوز بن جاتا ہے۔ The individual will then behave in different situations according to his values organization. پھر لرنر یا انڈیویجول زندگی کے مختلف حالات اور سچویشن میں اس آرگنائزیشن آف ویلیوز کے مطابق بیہیو کر دیتا ہے، so much so that gradually they become a part of his personality and define his character. اس طرح آہستہ آہستہ یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ اس کے کریکٹر بن جاتا ہے۔ This organization of values which control child's behavior is called value complex. یہ آرگنائزیشن آف ویلیو جو بچے کے بیہیویئر کو کنٹرول کر دیتا ہے اس کو ویلیو کمپلیکس کہتے ہیں۔ ویلیوز لائک آنیسٹی، ٹروتھفلنس، فرینڈشپ ڈیولپ تھرو دیز لیول آف افیکٹو ڈومین۔ اس قسم کے ویلیوز افیکٹو ڈومین کے لیولز میں ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اقدار کی یہ تنظیم جو بچے کے رویے کو کنٹرول کرتی ہے اسے ویلیو کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ ایمانداری، سچائی، دوستی جیسی اقدار متاثر کن ڈومین یا افیکٹو ڈومین کی ان سطحوں سے پروان چڑھتی ہے۔ The third most domain of Bloom's taxonomy, that psychomotor domain, was prepared by Dr. R.H. Dave in 1967 or 1970. It emphasizes the development of the hand. It deals with the proficiency in neuromuscular development and coordination. It includes with the development of manipulate or motor skills. افیکٹو سائیکوموٹر ڈومین ہاتھ کی ترقی پر زور دیتا ہے اور اعصاب اور پٹوں کی نشوونما اور ہم آہنگی میں مہارت سے متعلق ہے۔ اس میں ہاتھ اور پٹوں کی حرکت سے متعلق سکلز پر فوکس ہوتا ہے۔ Psychomotor domain is divided into 5 major classes or level. Psychomotor domain بھی 5 کلاسز یا 5 لیول میں
ڈیوائڈڈ ہے. The lowermost level is imitation. For instance, when learning to write, children initially simply imitate the adults in their surrounding and scribble on the paper. They do the act with just observation. Imitation کا مطلب ہے نقل اتارنا. بچے بڑوں کو دیکھ کر نقل اتارتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں. مثلا اگر بڑے خط لکھتے ہیں تو وہ بھی قلم اٹھا کر زمین پر لکیری کھینچتا ہے. اس طرح اسکریبل بناتا ہے. لیکن یہ سب کچھ صرف آبزرویشن ہے. اس کو کوئی ہدایت یا انسٹرکشن نہیں دی جاتی. اس کے بعد مینیپولیشن ہے. جب بچے کی عمر تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو مینیپولیشن کا سٹیج شروع ہوتا ہے. Learner perform the act with instruction rather than just observation. Action required repetition for fixation. جب بچوں کی عمر تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو بڑے ان کے ہاتھ میں قلم رکھ کر انہیں لکھنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور ریپیٹیشن اور فکسیشن کے ذریعے یعنی بار بار کرنے سے وہ خط لکھنا سیکھ جاتے ہیں. اس کے بعد پریسیجن کا سٹیج شروع ہوتا ہے. This includes refinement, accuracy, promotion, proportion, and exactness in the performance. Learner can perform without instruction and can control the speed. آہستہ آہستہ بچہ کام کرنا سیکھ جاتا ہے. وہ درست طریقے سے ریفائنمنٹ اور ایکوریسی کے ساتھ کام کرتا ہے اور پھر اس کا سپیڈ بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کو پریسیجن کہتے ہیں. اس کے بعد آرٹیکولیشن ہے. Many action occur simultaneously and with equal proficiency. This include coordination, sequence and harmony amongst acts. پھر بچہ آہستہ آہستہ اتنی مہارت حاصل کر دیتا ہے کہ وہ ایک ساتھ کئی کام کرتا ہے. لیکن اس میں پروفیشنسی ہوتی ہے. اس میں ہم آہنگی اور ایک ترتیب سیکوینس ہوتا ہے. اس کو آرٹیکولیشن کہتے ہیں. اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام اس کا نیچر یعنی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے. People skill attain in highest level, its highest level of proficiency in performing an act with the least expenditure of the basic energy. The act becomes so automatic that it is attended to unconsciously. It becomes a habit and nature of the person. اور پھر آہستہ آہستہ یہ بچے کا نیچر بن جاتا ہے. پھر وہ بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے ایک عادت کے طور پر یہ کام درستگی کے ساتھ کر سکتا ہے.